بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ آور۔ میں ہوں یاسر رشید اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی رانا محمد عظیم صاحب۔ ناظرین، کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کے حوالے سے بہت سے شہروں میں کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ کے پی کی اگر بات کی جائے تو کے پی میں بھی کریک ڈاؤن ہے۔ این سی او سی نے سفارشات بھی پیش کی، وفاقی حکومت نے بھی بہت سے اقدامات اٹھانے کا عندیہ دے دیا، بہت سے ایس او پیز لاگو کر دیے گئے۔ پنجاب حکومت نے بھی اقدامات اٹھائے ہیں اور کل کے نوٹیفیکیشن کے مطابق بہت سی مارکیٹس جو ہیں وہ شام 7 بجے بند کر دی جائیں گی۔ لیکن یہ ایس او پیز جو نئے لاگو کیے گئے یہ چند شہروں کے لیے ابھی کیے گئے ہیں۔ سمارٹ لاک ڈاؤن ابھی نافذ کیا گیا ہے۔ اگر صورتحال مزید بگڑی تو جنرل لاک ڈاؤن کی طرف بھی موو کرنا پڑ سکتا ہے۔ حالیہ صورتحال پہ بات کرنے کے لیے وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحبہ، صورتحال کس حد تک تشویشناک ہے؟ ماضی کے لاک ڈاؤن میں اور اب کے سمارٹ لاک ڈاؤن میں جو کیسز کی شرح ہے اس میں تناسب کا فرق کتنا ہے؟ ڈیفینیٹلی وہ جو سیکنڈ ویو جس کے بارے میں ہمیں خطرہ تھا وہ ڈیفینیٹلی آ گئی ہے، اور ان کی اس آہستہ آہستہ مریضوں کی اگر میں مقابلہ کروں ستمبر کے مہینے کے شروع کی تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت 2 ڈیجٹس میں آ گیا تھا، 22-26 مریض روزانہ ڈائگنوز ہوتے تھے۔ اب پچھلے 2 ہفتوں سے تعداد بڑھتی چلی گئی اور آج سب سے زیادہ تعداد مریضوں کی آج کے دن میں ڈیٹیکٹ ہوئی ہے، which shows an upward trend، اور اسی قسم کا ٹرینڈ پورے پاکستان میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ تو یہ جی ڈاکٹر صاحب، کل ایک خبر آئی اور اس خبر کے بعد کرونا کے حوالے سے کچھ دہشت بھی کم ہوئی اور لوگوں نے کہا کہ شاید بہت جلد اس میں آئی کہ ایک ویکسین جو ہے اس کے تجربے جو ہے 45,000 لوگوں پہ کیے گئے اور 90% اس کا رزلٹ بڑا اچھا ہے۔ کیا جن افراد پہ تجربے کیے گئے، جن پہ آزمائی گئی، ان میں پاکستان بھی شامل ہے؟ دیکھیں جی، اگر جو ویکسین استعمال جو چائنیز ویکسین ہے اس کی ٹرائل پاکستان میں بھی کی گئی ہے، لیکن کسی قسم کا کوئی نتائج کے بارے میں ہم کمنٹ نہیں پاس کر سکتے جب تک مکمل یہ ٹرائل ہو نہ جائے۔ اور اس قسم کی جب آتی ہیں وہ باتیں سامنے تو آئی تھنک ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ مکمل ٹرائل ہونے کا انتظار کریں۔ انتظار کرنے کے بعد لیکن یہ ضرور ایک پر امید بات ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ اس ویکسین کا ایک اچھا اثر ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اگر یہ مثبت ثابت ہوئی ہے ویکسین تو کیونکہ ہماری یہ چائنیز ویکسین ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں تو وی آر ویری ہوپ فل انشاءاللہ وافر مقدار کے اندر یہ ویکسین جو ہے یہ پاکستان کو بھی پرووائڈ ہوگی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس بیماری کے خلاف ہم پروٹیکٹ کر سکیں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ، اب جو کووڈ پوزیٹیو کیسز آتے ہیں کیا ان کی انٹینسٹی ویسی ہی ہوتی ہے جیسی ماضی میں مریضوں پہ ہوتی تھی یا اس میں کچھ فرق ہے؟ اس طرح تو کہنا بہت مشکل ہے جب تک ہماری ساری فگر سامنے اور ساروں کی انالیسز نہ کریں، لیکن ایک بات تو ڈیفینیٹلی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے تجربے سے یہ بات تو ضرور سیکھ لی ہے کہ ذرا بہتر علاج، فار ایگزامپل پہلے وینٹیلیٹرز پہ بہت زیادہ وہ کیا جاتا تھا، ایمفسائز کیا جاتا تھا، لیکن پچھلے 6-7 مہینے میں جب ہم نے دیکھا تو یہ سامنے آئی بات کہ ہائی پریشر آکسیجن اور نان انویسو ٹیکنیکس جیسے بائی پیپ کے ساتھ اگر آپ آکسیجن دیں اس کا بہتر اثر ہوتا ہے بنسبت وینٹیلیٹرز کا، اور وینٹیلیٹر شوڈ اونلی بی کیپٹ ایز اے لاسٹ ریزورٹ۔ تو ڈیفینیٹلی ریکوریز جو ہیں وہ پہلے سے بہت بہتر ہیں اور فرٹیلیٹیز جو ہیں کمپیریٹیولی کم ہیں، لیکن یہ بات تو بھولنی نہیں ہمیں چاہیے کہ کووڈ کے کچھ لوگوں پہ بڑے مضر اثرات رہ جاتے ہیں، لنگس کے اوپر ان کا افیکٹ ہوتا ہے۔ تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے لیے وہ حفاظتی تدابیریں ہیں۔ میں بار بار کہتی آئی ہوں، مجھے میرا خیال ہے تو 9 مہینے ہو گئے مجھے ایک ہی بات دہراتے ہوئے کہ مہربانی کر کے حفاظتی تدابیریں اختیار کریں۔ کووڈ کہیں چلا نہیں گیا، آپ ماسک پہن کے رکھیں، باہر جب جائیں گھر سے ماسک پہن کے رکھیں، اپنے بزرگوں کو بچوں کو بچائیے، اور پھر سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے ہاتھ دھونے، سوشل ڈسٹینسنگ۔ یہی طریقہ ہے، ہمیں اپنے زندگی میں اپنے طور طریقوں کو تبدیل کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ جب ویکسین آ جائے گی اور لوگوں کو پروٹیکشن مل جائے گی پھر اپنے پرانے طریقوں پر ہم واپس جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ویکسین آنے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے؟
میرا خیال ہے رانا صاحب کچھ اب تو دیکھیں نا بہت پر امید ہو گئے. جب ہیومن ٹرائل شروع ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے بہت حد تک آپ کی جو باقی ٹرائلز ہیں ان میں کامیابی آئی ہے, تب آپ ہیومن ٹرائلز پہ آتے ہیں. تو انشاءاللہ بہت امید ہے کہ اگلے 2 ماہ کے اندر ایک ہمارے سامنے کچھ مثبت نتائج آئیں گے اور اس کے بعد ویکسین کی پروڈکشن پراپرلی شروع ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحبہ, کل جو ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا مارکیٹس کے 7 بجے بندش کے حوالے سے, کیا وہ 3 شہروں کے لیے ہے, لاہور, راولپنڈی یا ملتان, یا پھر اسے آپ پورے صوبے میں لاگو کریں گے؟ نہیں, ابھی تو دیکھیے آپ کو بھی پتا اور ہمیں بھی پتا ہے کہ بہت بڑی بڑی اکانومیز دنیا کی گھٹنے ٹیک بیٹھی یہ لاک ڈاؤنز کی وجہ سے. ہماری پوری کوشش ہے کہ جو ہماری معیشت ہے وہ چلتی رہے. جن شہروں کے اندر اور جن مارکیٹس کے اندر ہمارے تعداد زیادہ آتی ہے, سب مارکیٹس کو بھی نہیں بند کر رہے, جن میں زیادہ ہے پرابلم ادھر ہی ہم سمارٹ لاک ڈاؤنز کر رہے ہیں. آج ہماری ایک بڑی ڈیٹیل میٹنگ ہوئی جس کے اندر چیف سیکرٹری صاحب موجود تھے, اپنا منسٹر انڈسٹری بھی تھے, ہم بھی تھے, ہمارے سارا ڈپارٹمنٹ بھی موجود تھا, جس میں ایس او پیز جو ہم ہیں جو کل ہم نے ریکمینڈ کرنی ہے NCOC کی, اس پہ بڑی ڈیٹیل بات ہوئی ہے. سب سے اہم چیز اس کے اندر ہے ماسک پہننا. پھر نیچرلی وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو لوگوں کی گیدرنگز ہیں ان کو بھی لمٹ کرنا پڑے گا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی یہ فار ایگزامپل بڑے بڑے سٹورز ہیں, آپ کی شاپنگ مالز ہیں, آپ کے جو مارکیٹس ہیں, یہاں کے جو تاجر ہیں ان کو انشور کرنا پڑے گا کہ ایس او پیز پہ وہ عمل درآمد کروائیں, کیونکہ اگر نہیں کروایا تو پھر نیچرلی ہمیں پھر اقدام اٹھانے پڑیں گے, اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی سخت اقدام اٹھائے جائیں. صرف سمارٹ لاک ڈاؤنز ہی کریں ان علاقوں کے جہاں تعداد مریضوں کی زیادہ ہوتی ہے. یہاں پہ آپ احتیاطی تدابیر کاری ہیں, شادی ہالز پہ 20 تاریخ سے بند ہونے جا رہے ہیں اور بہت سی احتیاطی تدابیر ہے, تو کیا یہ بھی کوئی مستقل ہونے لگا ہے, یا کوئی یہ بھی اعلان کرنے جا رہی ہیں کہ چاہے اپوزیشن ہو چاہے حکومت ہو, ان کے جلسوں پر پنجاب کے اندر مکمل پابندی ہو؟ ہم آپ سے پنجاب کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں. دیکھیں جی, میرا خیال ہے جب ہم کہتے ہیں کہ جی گیدرنگز جو ہیں وہ ہم تو ریکمینڈ کریں 500 سے زیادہ نہیں گیدرنگ ہونی چاہیے, تو وہ اس کا سب چیزوں پہ اپلائی ہونا چاہیے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے. 2 بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ کہ سردی کا مہینہ آ گیا, لوگوں کی ریزسٹنس ویسے کم ہو جاتی ہے سردیوں میں, پھر اسموگ بھی ہوتی ہے خاص طور پہ لاہور کے اندر, جس کی وجہ سے اور آپ کو پتہ ہے کہ چھاتی کے پرابلمز, آپ کے سانس کے پرابلمز شروع ہو جاتے ہیں. اس کے اوپر پھر کرونا کا جو عذاب ہے یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی, اور خدا نہ خواستہ اگر تعداد بڑھ گئی مریضوں کی تو پھر تو آپ کو پتہ ہے ہر قسم کے اقدام اٹھانے پڑیں گے. فار دا ٹائم بینگ ابھی بھی سچویشن کنٹرولبل ہے. ہم نہیں چاہتے کہ یہ سچویشن آؤٹ آف کنٹرول جائے, اور اسی لیے بار بار ہم حفاظتی تدابیروں پہ ایمفسائز کر رہے ہیں, اور اسی کے اوپر روزانہ میٹنگز بھی ہو رہی ہیں. آج بھی ہم نے اپنے سارے ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز کے پرنسپلز کو اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹس کو آج بہت بڑی ہم نے میٹنگ کی, جس میں ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ مکمل تیاری کر لیں. وجہ یہ ہے کہ کسی وقت بھی مریضوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے, اور اگر بڑھنی شروع ہو گئی تو ہمارے پاس مکمل تیاری ہونی چاہیے. تو آلریڈی ہم نے وارننگز دے دی ہیں. اب اگر لوگ سمجھیں ہی نہ اور احتیاط ہی نہ کریں, اور ڈاکٹر صاحب روز یہ جو نوٹیفیکیشن منظر عام پر آتے ہیں, کوئی ایسی باتیں آتی ہیں کہ تعلیمی اداروں کی بندش کا بھی فیصلہ کر رہی ہے حکومت, ہو سکتا ہے تعلیمی ادارے پھر سے بند کر دیے جائیں. ایک واضح روڈ میپ ہے کیا تعلیمی اداروں کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, ابھی تو آپ کو پتہ ہے جن اداروں کے اندر بچے پازیٹیو آ رہے ہیں یا طلبہ پازیٹیو آتے ہیں, وہ کچھ ادارے, کچھ کلاس رومز, کچھ جگہ بند کی جاتی ہے ضرور. ابھی مکمل طور پہ تو ہم نہیں بند کرنا چاہتے. وجہ یہ ہے کہ بچوں کا تعلیمی سال کا بہت حرج ہوا ہے, اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کی تعلیمی سال میں اتنا نقصان ہو کہ پھر ریکور کرنا مشکل ہو. ہاؤ ایور
सिचुएशन जो है बड़ी फ्लूइड है। ये कह देना कि कल क्या होना, परसों क्या होना है, मेरे लिए प्रेडिक्ट करना भी बहुत मुश्किल होगा। रोज़मर्रा के मुताबिक जिस तरह आपको पहले हम इत्ला देते थे और इन्फॉर्म्ड रखते थे, हम इंशाल्लाह पूरी कौम को इन्फॉर्म्ड रखेंगे। लेकिन वही वाली बात है, आपने और मैंने मिल के एक ही इसरार लोगों से करना है कि अगर आप मास्क पहन के रखेंगे तो 70% लोग जो हैं वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे। यानी 70% कमी ला सकते हैं आप इन्फेक्शन के अंदर, और अगर आप 70% कमी ला सकते हैं इन्फेक्शन के अंदर तो कारोबार भी चलता रहेगा, स्कूल भी खुले रहेंगे, कॉलेजेस भी चलते रहेंगे, रोज़मर्रा का कामकाज भी चलता रहेगा। डॉक्टर साहब, क्या आप इस बढ़ते हुए कोरोना जो है, फ़िलहाल तो ये बढ़ रहा है, इस बढ़ते हुए कोरोना के लिए जिस तरह पहले फील्ड अस्पताल कैंप बनाए गए थे, जिस तरह मुख्तलिफ जगहों पे लाहौर में भी बने थे, बाकी शहरों में भी बने थे, क्या इस पर भी काम शुरू हो गया? देखिए जी, हमने तो फील्ड हॉस्पिटल को उस तरह ताला तो लगा दिया था, लेकिन वो प्रॉपर्ली ऑक्सीजनेटेड, जैसे एक्सपो सेंटर का जो फील्ड हॉस्पिटल है 250 बेड है, 250 बेड हमारे पास प्रॉपर्ली ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं हम। और अब हम इसके ऊपर भी काम करना शुरू कर रहे हैं कि जैसे मेयो अस्पताल को हमने बिल्कुल मखसूस कर दिया है कि जो लोगों को शक है कि उनको कोरोना, वो मेहरबानी करके लाहौर में मेयो अस्पताल चले जाएँ, वहाँ टेस्ट भी अवेलेबल है और वहाँ आउटडोर में वो देख के और आपको अगर जिनको मुनासिब समझेंगे उनको दाखिल भी कर लेंगे। इस वक्त 410 बेड्स जो हैं सब ऑक्सीजनेटेड बेड्स, वो मखसूस हैं कोरोना के पेशेंट्स के लिए। इसी तरीके से मुल्तान में, भावलपुर में, रावलपिंडी में बाकायदा अस्पतालों को मखसूस दोबारा किया जा रहा है। लेकिन जो अहम चीज़ है वो ये है कि तैयारी हम पूरी अपनी मुकम्मल तौर पे कर रहे हैं, और शुक्र है खुदा का कि जो पुराने मसले थे कि जी पीपी यानी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है, दवाइयाँ अवेलेबल नहीं हैं, आज की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे सारे अस्पताल जो हैं दे वर वेल इक्विप्ड, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड बेड्स। लॉकडाउन किया जा रहा है वो टारगेटेड और सेलेक्टिव लॉकडाउन है, जहां से कोरोना के केसेस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। हुकूमत यही है कि मईशत का पहिया भी चलता रहे और कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती इकदाम भी साथ साथ जारी रहें। जरूरत इस अमर की है कि SOPs को फॉलो करें ताकि मईशत का पहिया आसानी से चल सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिए को अपना सकेगी, या फिर वो तमाम रहनुमा जो नवाज शरीफ साहब को राम करने की कोशिश में हैं वो उन्हें मना पाएंगे? और आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो बिसात है, जो बिछाई गई थी, वो कौन सा रुख इख्तियार करेगी? इसी पर बात करने के लिए सीनियर तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वड़ाइच साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वड़ाइच साहब, आपके तर्ज़े सहाफ़त की तकलीद करना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कोशिश करूंगा। क्या समझते हैं कि वो बूढ़ा शेर जिसने सियासी बिसात बिछने पर प्यादों को लड़ाने की बजाय सीधे तोपों के मुंह खोल दिए, उसके अपने कुछ प्यादे उसको छोड़ जाने पर मजबूर हो गए, तो अब आपको बिसात किसकी लपेटी जाती दिखाई देती है, शेर की या चीते की? देखिए, बरसात में जो बात है वो तो अभी नहीं होने जा रही है, तो अभी बरसात बिछी हुई है, प्यादे, तोपें, फीले ये सारे लड़ रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में मैंने एक कॉलम लिखा है जिसमें लिखा है कि जो 5 प्यारे हैं या 5 का जो ग्रुप है, पार्लिमानी एडवाइजरी ग्रुप, जिनमें ख्वाजा आसिफ शामिल है, जिनमें राना तनवीर शामिल है, खुरम दस्तगीर शामिल है, सरदार अयाज सादिक शामिल हैं और ख्वाजा साद रफीक शामिल हैं, इनको जो बयानिया है मियाँ साहब का वो भारी लग रहा है इनके लिए। वो समझते हैं कि ये नहीं चलना चाहिए बयानिया और उसके अंदर अमेंडमेंट करनी चाहिए और कोई बातचीत का रास्ता निकालना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट से। ये उनकी एक राय है। अब इस राय का वो इजहार बरमला कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जाहिर है वोट बैंक नवाज शरीफ का है, ये सारे शहरी हल्कों पे तलक रखते हैं और ये अफोर्ड नहीं करते कि मियाँ नवाज शरीफ से कोई नाराजगी या दूरी जो है वो इख्तियार कर। अच्छा सुहेल साहब, क्या इनका ये जो 5 प्यारे हैं जिनका बयानिया आप समझते हैं, आपकी जो इतलात हैं, क्या शहबाज शरीफ भी छठे इनमें शामिल हो सकते हैं?
شہباز شریف کا تو شروع سے ہی یہ بیانیہ ہے، لیکن ظاہر ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ تو اندر خانے بیٹھ کے یہ بات کرتے ہوں گے، لیکن باہر جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے یا ایشو آتا ہے تو اس میں دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر وہ ہمیشہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیلتے ہیں، اور ایک کاپ جو ہے وقت آنے پر یا فیصلہ کرنے پر وہ خاموش ہو جاتا ہے. انہیں جو سوٹ کرتا ہے دونوں کو پھر وہ راستہ اختیار کرتے ہیں. اچھا، آپ کی بڑی ایک بس نظر ہوتی ہے اور آپ کی خبر، آپ کا کالم جو ہے اس میں بڑی چیزیں سامنے آتی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون کے تو 5 پیارے اس بیانیے کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تبدیل کرنے پہ کوشش کر رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں پی ڈی ایم کے اندر جو باتیں شروع ہو گئی ہیں، جس طرح بلاول زرداری صاحب کا انٹرویو، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی گفتگو، پھر آصف علی زرداری صاحب کا بھی 2 روز قبل جو پی ڈی ایم کا اجلاس تھا اس میں گفتگو، یہ ساری چیزیں جو ہے کیا اس کا وزن پی ڈی ایم اٹھا سکے گی؟ دیکھیں، ظاہر ہے پی ڈی ایم ایک محدود اتحاد ہے جس میں سرٹن پرنسپل کے اوپر، جس کو کامن منیمم ایجنڈا کہتے ہیں، اس کے اوپر یہ اتحاد بنا ہوا ہے. اور ظاہر ہے یہ جو بیانیہ میاں صاحب کا ہے جس میں نیگوسیشن کی گنجائش نہیں ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اپوزیشن کی ساری پارٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ عمران خان کے خلاف زیادہ زور لگایا جائے اور اسٹیبلشمنٹ کو صرف ٹچ کیا جائے، جبکہ میاں صاحب کا زیادہ زور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے اور وہ عمران خان کو صرف ٹچ کر رہے ہیں. تو یہ بڑا ایک واضح فرق ہے، لیکن ظاہر ہے ان سب کا مقصد تو ایک ہی ہے، اور وہ مقصد ایک ہے کہ عمران خان کے خلاف ہے، موجودہ حکومت کے یہ خلاف ہے. تو اگر تو یہ مقصد حل ہوتا ہوا نظر آیا، یعنی حکومت جو ہے اس کو یہ ٹف ٹائم دے سکے، پھر باقی اختلافات جو ہیں وہ پیچھے چلے جائیں گے. لیکن اگر یہ حکومت کو ہلا نہ سکے تو پھر جو اختلافات ہیں وہ ابھر کر سامنے آ جائیں. وڈائچ صاحب، آپ نے جو سیاسی کردار ہیں انہیں جنگل کے کچھ کرداروں سے حالیہ دنوں میں تشبیہ دی ہے، تو آپ کی نظر میں شکاری کون ہے، شکار کون ہے، اور وہ میمنہ کون ہے جسے دکھا کے شکاری جو ہے وہ شکار کو پھانسنا چاہتا ہے؟ دیکھیں، جو جنگل ہے نا، جنگل میں شکاری بدلتے رہتے ہیں. اس وقت تو گزارش یہ ہے کہ جو حکومت ہے اور جو ریاستی ادارے ہیں وہ تو اپر ہینڈ ہے. یہ آج پہلا دن ہے کہ جس میں اپوزیشن کو کچھ ریلیف ملا ہے، وگرنہ اپوزیشن کو 2.5 سال سے تو کوئی ذرا برابر بھی ریلیف نہیں مل رہا تھا، اور چونکہ ریلیف نہیں مل رہا تھا اس لیے حکومت یہ کہنے میں حق مجانب تھی کہ اپوزیشن جو ہے اس نے اتنا کچھ غلط کیا ہے کہ اس کی کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن آج جو پہلا دن ہے کہ بلاول صاحب بھی وینڈیکیٹ ہوئے ہیں، انہوں نے جو درخواست کی تھی چیف آف آرمی اسٹاف سے، اور انہوں نے جو کہا تھا کہ میں کورٹ آف انکوائری بناؤں گا، انہوں نے کورٹ آف انکوائری بنائی اور اس کا ایک بنیادی فیصلہ بھی آ گیا. تو یہ آج ایک تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال ہے 2-2.5 سال کے بعد. سہیل صاحب، یہ تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال یہ تو بڑی اچھی ہے کہ آرمی چیف نے ثابت کر دیا کہ جو وہ کہتے ہیں، جو انہوں نے کہا کہ ان کے اداروں کے اندر خود احتسابی کا عمل ہے، کیا یہ عمل سیاستدانوں کے اندر بھی آئے گا؟ اور کیا اس جو پہلا ریلیف ہے، یہ ریلیف پیپلز پارٹی کو تو مل گیا، باقی سیاسی جماعتوں کو مل گیا، کیا یہ ریلیف جو ہے یہ تکلیف کا باعث نہیں بنے گا مسلم لیگ نون کے لیے، جو اداروں کو اور شخصیات کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے؟ یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مذاکرات کا راستہ کھل جائے، ہو سکتا ہے اس سے تصادم کی طرف جو صورتحال جا رہی تھی وہ نہ جائے، اور ایک درمیانہ راستہ نکل آئے کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے، انصاف مل سکتا ہے. اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی تو وہ اگر اپنی آواز بلند کرے گا تو اس کی آواز سنے جانے کے امکانات ہیں. یہ ایک واضح آج پیغام جو ہے وہ دیا گیا ہے، اینڈ دس از اے پازیٹیو میسج. وڈائچ صاحب، آپ کے نزدیک جو ہو سکتا ہے اگر وہ نہ ہو اور موجودہ اپوزیشن کا رویہ اور بیانیہ طرز سیاست اسی طریقے کا ہو جو آج سے 1-1.5 ہفتہ پہلے کا تھا، تو پاکستان میں کس قسم کی تبدیلی دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو معاملات ایسے ہی لگ رہے تھے 1.5 ہفتہ سے کہ ہم تصادم کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے تصادم نہ اپوزیشن کو سوٹ کرتا ہے
نہ حکومت کو سوٹ کرتا ہے نہ ریاست کو سوٹ کرتا ہے، کیونکہ تصادم میں تو نقصان ہوتا ہے لڑائی میں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک اویکننگ یا ایک جاگنے کی کال جو ہے وہ آئی ہے اور ایک بہانہ بنا ہے کراچی کا واقعہ، جس کے بعد سارے فریقوں نے اپنے آپ کو ری پوزیشن کیا ہے۔ دیکھیں پہلے اپوزیشن کے بلاول کا یہ مان لینا کہ جی آپ فیصلہ کریں، آپ انکوائری کرائیں، پھر آرمی چیف کا انہیں فون کرنا اور یہ کہنا کہ آپ سے کرنا کہ انصاف ہوگا، اور پھر تیسرا یہ کہ اب واقعی وہ فیصلہ آ گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ایک پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف آج کم از کم آج کے دن تو اس کو پازیٹیو لینا چاہیے۔ کل کوئی اور واقعہ ہوگا تو پھر دیکھیں گے، لیکن آج کے دن تو ایک یہ نوید ہے، ایک خوشخبری ہے کہ ریاستی ادارے اور سیاستدان جو ہے ان کے درمیان ایک کم از کم کمیونیکیشن موجود ہے اور ان کے درمیان مسائل کا ایک طریقہ کار موجود ہے۔ سہیل صاحب، آپ گلگت بلتستان سے آ رہے ہیں، کیا الیکشن دیکھتے ہیں وہاں پہ، کیا رزلٹ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میں گلگت بلتستان الیکشن کے لیے تو بنیادی طور پہ نہیں گیا تھا، میں اپنے پروگرام کے لیے گیا تھا، لیکن ظاہر ہے وہاں الیکشن ہوا ہے تو ظاہر ہے اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی ہیں۔ تو ابھی تو کوئی واضح جو نہیں ہے سچویشن، لیکن ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ ہے تحریک انصاف کی، اور 4-5 جو الیکٹیبل تھے وہ چلے گئے ہیں تحریک انصاف کے حامی بن گئے ہیں نون کو چھوڑ کے، یا وہ غیر جانبدار ہو کے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ ایڈوانٹیج بھی تحریک انصاف کو ہوگا، اور 12 ووٹوں کی حکومت بننی ہے۔ اگر 4-5 بھی تحریک انصاف سے خود جیت لی، اور پھر اس کے 2 اتحادی ہیں مذہبی سیاسی جو انہوں نے بھی 2-3 جیت لی، تو 2-3 انڈیپینڈنٹ آ کے تو وہ میرا خیال ہے حکومت بنانے کی پوزیشن میں تو ہو جائیں گے۔ لیکن ٹف ٹائم دے رہی ہے پیپلز پارٹی، نون لیگ تیسرے نمبر پر ہے اور پیپلز پارٹی انہیں ٹف ٹائم دے رہی ہے بعض سیٹوں پر، اور 4-5 سیٹیں تو ایسی ہیں جو کہ پیپلز پارٹی واضح طور پر جیتتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وڑائچ صاحب، اگر بلوچستان کی بات کی جائے تو بلوچستان کے جو بہت سے رہنما جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے تھا، جیسا کہ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان، ان کا کل کا بیان کہ مفاد پرستی کے تحت نواز شریف اپنے ساتھ رکھتے ہیں، مفاد پورا ہو جائے تو آپ کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، آپ کے مخالف کو پکڑ لیتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا بلوچستان میں پاکستان مسلم لیگ نون ویسی سٹینڈ ہو پائے گی جس طرح گزشتہ دور حکومت میں کچھ حد تک ہوئی تھی؟ ظاہر ہے بلوچستان کا ایک بڑا گروپ جو ہے وہ نون کو چھوڑ گیا ہے، لیکن نون کے پاس چائس بھی شاید نہیں تھی، ان کے پاس 2 گروپ تھے، تو اگر وہ ایک گروپ کو ساتھ رکھنا چاہتے تو دوسرا گروپ آن دی ورچ آف ڈیٹیچمنٹ تھا۔ تو میرا خیال ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا، جب اس کو اسٹیج پہ نہیں بٹھایا تو ظاہر ہے انہیں یہ پتا تھا کہ وہ ناراض ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے اس کی ناراضگی بھول لی، اور ظاہر ہے انہیں یہ دوبارہ سے کمپنسیٹ کرتے اور اس طرح کی اتنی بڑی 2 پرسنالٹیز لاتے ہوئے وقت تو لگے گا۔ اچھا راج صاحب، بڑا اچھا دن آپ نے کہا پوزیشن کے لیے آج کا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف اس فیصلے پہ جو ادارے ہیں ان کو قابل تحسین کہیں گے، اپریشیٹ کریں گے، یا آپ بھی وہ تنقید کا نشانہ ہی بنائیں گے؟ ظاہر ہے میرا خیال ہے کہ ایک دن میں تو ان کا موقف نہیں بدلے گا، لیکن سافٹ تو ہوں گے۔ یہ جو واقعہ ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ ہوا اور کیپٹن صدر کے ساتھ ہوا، تو اسی کی انکوائری ہوئی ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ان پر بھی اچھا اثر پڑنا چاہیے۔ وڑائچ صاحب، اگر اپوزیشن کے اس موقف میں کچھ حد تک تبدیلی آ جاتی ہے آج کے دن کے بعد، جیسے کہ امکان بھی آپ کر رہے ہیں، اگر تبدیلی آ جاتی ہے اور حکومت صرف اسی پہ فوکس کرتی ہے کہ مہنگائی ہے، ادارے جو ہیں ان کا انفراسٹرکچر بہتر ہونا چاہیے، تو کیا پھر بھی حکومت کو ٹف ٹائم مل سکتا ہے؟ دیکھیے یہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے، اب یہی واقعہ دیکھتے ہیں کراچی والا واقعہ، اب اس کی انکوائری پہ حکومت کیا اسٹینڈ ہے، اگر کوئی اس کو وہ بھی پازیٹیو لیں، اپریشیٹ کریں، اور اس انکوائری کی جو پریس ریلیز ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کیپٹن صدر کے حوالے سے کہ عوامی دباؤ تھا، یعنی یہ نہیں کہا گیا تحریک انصاف پر کوئی الزام نہیں عائد کیا گیا،
لیکن تحریک انصاف یا حکومت نے اگر اس کو نیگیٹو لیا تو میرا خیال ہے کہ حکومت کے لیے اور مشکلات جو ہیں وہ بڑھیں گی. دوسرا انہیں چاہیے کہ مہنگائی اور عوامی جو مسائل ہیں ان پر توجہ دیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. جو پیٹی ایشوز ہیں اپوزیشن کے ساتھ خواہ مخواہ کی جو لڑائیاں ہیں اگر اس سے گریز کریں تو اس میں انہیں سیاسی فائدہ ہے. ایک آخری سوال اس کا جواب دیجیے گا، بتائیے گا آپ کی بصیرت کیا کہتی ہے کہ اگر آخری آپشن استعمال ہوتا ہے استعفوں کا تو کیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ دونوں استعفے دے دیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ استعفے دینا کافی مشکل ہوگا، یہ اتنا آسان فیصلہ نہیں ہوگا. اور لیکن ظاہر ہے تنگ آمد بجنگ آمد اگر بالکل ہی معاملہ ڈیڈ لاک کی طرف گیا، کوئی پارلیمنٹری آپشن جو ہے وہ کام نہ آئی تو پھر ظاہر ہے استعفے بھی دے دیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ پہلے تمام پارلیمانی آپشن جو ہیں وہ آزمائے جائیں گے. اتنی جلدی یہ فیصلہ نہیں ہوگا. اتنی جلدی یہ فیصلہ نہیں ہوگا اور آج کے بعد آپ کو مثبت رد عمل دیکھنے کو مل رہا ہے اور آپ کی سجیشن بھی یہی ہے کہ حکومت اگر اسے مثبت طور پر لے تو آگے بہتری آ سکتی ہے اور اگر منفی طور پر لے تو پھر آگے مشکلات درپیش آ سکتی ہیں. بہت شکریہ سہیل وڑائچ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. آگے بڑھیں گے. نواز شریف نے 2 ممالک میں 2 اہم شخصیات سے رابطے کیے ہیں. ان رابطوں کا مقصد کیا ہے؟ وہ شخصیات کون ہیں؟ وہ بڑی کاروباری شخصیات ہیں لیکن وہ کن ممالک سے تعلق رکھتی ہیں اور رابطوں کے مقصد میں، رابطوں کے جواب میں آپ کو کس قسم کی کنسیشن چاہیے یا کس قسم کی مدد چاہیے؟ رانا صاحب سے جانتے ہیں. رانا صاحب، کون سے 2 ممالک ہیں جہاں رابطے کیے گئے؟ کون سی 2 شخصیات ہیں اور کیا یہ شخصیات ماضی میں بھی کارآمد ثابت رہیں؟ جی بالکل، ماضی میں بھی میاں محمد نواز شریف کے لیے نا یہ شخصیات نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے. ایون یہاں تک کہ جب مشرف کے ساتھ NRO کا معاملہ تھا اور اس میں ایک غیر ملکی شخصیت کے ساتھ رابطے کرنے تھے تو اس وقت میں بھی یہ کاروباری شخصیات جو پاکستان سے تعلق تو نہیں رکھتی لیکن ان میں سے ایک پاکستانی نژاد بھی ہیں، انہوں نے ایک اہم رول ادا کیا تھا. اب بھی میری اطلاع کے مطابق اب بھی وہی شخصیات جو ہیں ان کی ایک طویل میٹنگ ہوئی ہے اور ان کا بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے میاں نواز شریف کو اقتدار میں لانے، پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر ان کی انویسٹمنٹ، ان کے دیگر کاروبار، پاکستان سے باہر دیگر کاروبار، ان کے بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے. تو ان میں سے ایک شخصیت جو ہے اس کو فوری طور پر کہا گیا ہے کہ وہ امریکہ کے اندر جو موجودہ سیٹ اپ آیا ہے جس میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو سابقہ دور میں میاں نواز شریف کو قریبی طور پر جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ رابطے کیے جائیں اور کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل پریشر ایسا ڈیولپ کیا جائے کہ میاں نواز شریف کے لیے پاکستان کے اندر کو راستہ سیدھا ہو جائے. اور دوسرا جو ہے وہ ایک عرب ریاست میں بھیجا گیا ہے اور وہ جو عرب ریاست ہے وہاں پر جس شخصیت کو بھیجا گیا ہے اس کا وہاں پہ اچھا خاصا کاروبار بھی ہے اور ماضی میں انہوں نے بہت سا کاروبار ان کا سنبھالا بھی تھا شریف خاندان کا. اور یہاں تک کہ ایک معاملے میں جب شریف خاندان پھنس گیا تھا تو سعودی عرب میں بھی اس نے بڑی ان کی مدد کی تھی. ابھی تک ہماری اطلاع کے مطابق سعودی عرب کی طرف سے تو واضح طور پہ یہ انکار ہو گیا ہے کہ وہ پاکستانی سیاسی معاملات میں عمل دخل نہیں دیں گے اور موجودہ حکومت یا کسی اور کے خلاف نہیں جائیں گے. یہ بڑی ایک مصدقہ اطلاع ہے. جبکہ دوسری طرف جو ہے ابھی ان کی ٹیم پہنچی ہے اور ٹیم وہاں پہنچ کے کن کے ساتھ رابطے کرتی ہے کس طریقے سے رابطے نام لینے میں کوئی یار تو ہے نہیں. سوشل میڈیا پہ بھی کافی گردش کر رہی ہیں کہ جو بائیڈن صاحب جاتی عمرہ آتے جاتے رہے ہیں، کھانے شانے بھی کھاتے رہے ہیں، ان سے قریبی تعلق بھی ہے، تو کیا آپ ان کے ذریعے پریشر ڈلوایا جائے؟ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، جب وہ آتے تھے جاتی عمرہ، جب کھانے کھاتے تھے اس وقت میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے اور اس وقت وہ نائب وزیر اعظم تھے. اب میاں نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہیں. امریکہ کی اول ترجیح جو ہوتی ہے نا وہ کسی ملک کی جو موجودہ حکومت ہوتی ہے، موجودہ ادارے جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے. یہ ہر ملک کے اپنے انٹرسٹ. اس وقت پاکستان کی جو حکومت ہے وہ عمران خان کی حکومت ہے اور اس وقت جو تحریک انصاف کی حکومت ہے اس کے جو وزیر اعظم ہے ان کا انٹرنیشنل جو ایک ریپو ہے وہ بہت بہتر ہے. میاں نواز شریف کی نسبت زمین آسمان کا فرق ہے. عمران خان پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، عمران خان کے اوپر کوئی ایسا الزام نہیں ہے کہ جس سے ان پر کوئی ہٹ کر سکے. عمران خان جو ہے انہوں نے پاکستان کی پہچان بنائی ہے. پوری دنیا کے اندر ان کا وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی یاسر ایک نام تھا. اور اگر آپ یہ کہیں کہ اب ایک بندے کا پرانا تعلق ہے اس کو وہ کوشش استعمال کرنے کی ضرور کرے گا، لیکن اس وقت امریکہ کا انٹرسٹ جو ہے نا موجودہ حکومت ہوگی، امریکہ کا انٹرسٹ جو ہے موجودہ ادارے ہوں گے، وہ کسی صورت میں کوئی ایسا کام نہیں کریں گے
دیکھیں پسے پردہ رہ کے وہ ضرور کرتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ فوری طور پر یہ سارا معاملہ ظاہری بات ہے کہ اگر جو بائیڈن اقتدار میں آتے ہیں تو پہلے محتاط انداز میں وہ چلیں گے. اس طرح کے جارحانہ اقدامات تو انہیں بھی سوٹ نہیں کریں گے، نہ ان کے ملک کے لیے نہ پاکستان کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز لیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین گلگت بلتستان کے الیکشن میں گہما گہمی اس وقت عروج پر ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جلسے بھی کامیاب جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی یہی صورتحال ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو پلڑا ہے وہ اس وقت زیادہ مضبوط دکھائی دیتا ہے. آنے والے دنوں میں گلگت بلتستان کے الیکشن پاکستانی سیاست پر کس حد تک اثر انداز ہوں گے، اور آج آرمی چیف کے حکم کے بعد جو رپورٹ منظر عام پر آئی کراچی واقعے کی، وہ سیاسی حالات کو کس حد تک تبدیل کر دے گی، اسی پر بات کرنے کے لیے سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن مبشر لقمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. مبشر لقمان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مبشر لقمان صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت گلگت بلتستان میں سیاسی جماعتوں کی جو گہما گہمی ہے وہ آنے والے دنوں میں کس حد تک اثر انداز ہوگی پاکستانی سیاست پر، اور آج آنے والی رپورٹ پر پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف میں کس حد تک تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں لیا. دوسری بات آپ کو میں بتاؤں کہ گلگت بلتستان میں تو بہت زیادہ گہما گہمی ہے، اور جو ہمارے تک رپورٹس آ رہی ہیں وہ حکومتی جماعت پہلی باری بیک فٹ پہ ہے گلگت بلتستان میں. یوزلی تو حکومتی جماعت کو جیتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن وہاں پہ اندرونی لڑائیاں بڑی ہیں پی ٹی آئی کے اندر، اور اس وجہ سے پیپلز پارٹی کو ایک واضح برتری مل رہی ہے اور کئی سیٹوں کی. اور اگر اگلے 3-4 دن میں پی ٹی آئی اپنے ووٹرز کو نہ نکال سکی تو ان کو بڑی سبکی کا بھی سامنا ہے. جہاں تک آرمی چیف کی بات کا تعلق ہے ان کی رپورٹ کا، تو انہوں نے بہت اچھا کیا اور یہ انہوں نے اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کیا. لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ ساتھ ہی جو حرکت کی ہے سندھ پولیس نے کورٹ میں جا کے، اور انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر فیک تھی، وہ بہت زیادتی کی بات کی ہے. اور وہ سب کو پتا ہے کہ انہوں نے ایک جرم کیا تھا، پوری دنیا کے سامنے کیا تھا، سارے کیمروں میں وہ محفوظ ہے. تو کیپٹن صفدر کا بھی احتساب ہونا چاہیے اس میں. صرف ہمارے فوجی بھائی جو وہاں پہ ہیں جنہوں نے ایکٹ کیا وہ ٹھیک ہے، اب کیونکہ کورٹ آف انکوائری نے کہہ دیا کہ وہ صحیح نہیں ہے، تو آئی ریسپیکٹ دا کورٹ آف انکوائری. بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ جب آپ بابائے قوم کے ساتھ ان کے مزار کے اوپر جا کے آپ ڈی سیکریشن کریں گے تو جو بھی محب وطن پاکستانی ہے اس کو دکھ بھی ہوگا، اس کو غصہ بھی آئے گا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آلریڈی ایک بہتر پیغام دے رہی ہے. جو پچھلی بار بلاول صاحب کی اسپیچ تھی اس میں انہوں نے نون لیگ کے موقف سے اپنے آپ کو کافی الگ کر لیا، اور پی ڈی ایم جو ہے یہ اب جلسوں کی حد تک تو رہ گیا ہے. جلسے تو ان کے ہوں گے اور بڑے بھی ہوں گے، لیکن پی ڈی ایم کا جو 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اس کے اوپر اب ساری پی ڈی ایم کا اتفاق نہیں ہے. پیپلز پارٹی اگر انہوں نے گلگت بلتستان میں اچھا رزلٹ دے دیا الیکشنز کا تو پھر وہ بالکل بھی نہیں چاہیں گے کہ سسٹم پیک اپ ہو کسی طرح سے، کیونکہ وہ اس سسٹم کا ایک میجر کمپوننٹ ہے. نون لیگ اور مولانا جو ہیں فضل الرحمان صاحب، ان کو اس سسٹم سے کچھ نہیں مل رہا، تو وہ ضرور پروٹیسٹ کریں گے. اور سینٹ کے الیکشن میں مجھے یہ پتا چلا ہے کہ مولانا فضل الرحمان شاید سینٹ کا الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں. ان کے 16 ممبران پورے ہیں جو ان کو ووٹ دیں گے، تو اس میں وہ جیت سکتے ہیں. اور تو پھر اگر وہ بھی آ گئے مین فریم پالیٹکس میں تو پھر تو پی ڈی ایم کی ہوا نکل جائے گی. اچھا مبشر بھائی، آج کوئی شک نہیں کہ آرمی چیف صاحب نے کمال کر دیا اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ان کو اقتدار میں نہیں آنا بلکہ وہ جمہوریت جو ہے اس کو پسند کرتے ہیں اور جمہوری اداروں کا ساتھ دیتے ہیں. اور یہ تو اگر فوج کے اندر یہ خود احتسابی کا عمل شروع ہو سکتا ہے تو ہمارے سیاستدانوں کے اندر سیاستدانوں کا یہ عمل یہ کب سے شروع ہوگا؟ ہم تنقید تو بہت کر دی، تنقید ہوئی، بڑا کچھ شور مچا، سب لوگوں نے کہا، لیکن کمال کر دیا. سندھ گورنمنٹ تو ابھی تک رپورٹ سامنے نہیں لا سکی، آرمی چیف صاحب نے رپورٹ بھی لا دی اور اس پر ایکشن بھی ہو گیا. تو اس کے بعد جو صورتحال نظر آتی ہے، جس طرح آپ نے کہا کیپٹن صفدر والا ایک معاملہ، اور بھی بہت سے معاملات ہیں جن لوگوں نے اب اداروں پہ تنقید کی ہے، جنہوں نے اداروں پہ جھوٹے الزام لگائے ہیں، کیا اب ان کے خلاف بھی خود احتسابی کا عمل نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں رانا صاحب، میں آپ کو ایک عرض کروں کہ فوج میں جو خود احتسابی ہے نا، یہ آج سے نہیں پہلے دن سے ہو رہی ہے.
اور آپ دیکھیں کہ جنرل باجوہ نے آتے ہی کوئٹہ میں جو ایکشن دیا تھا IGST کے اوپر اور ان کو وہاں سے ہٹایا بھی تھا اور ان کے اوپر کورٹ آف انکوائری بھی ہوا تھا. اسی طرح آپ کو پہلے ایڈمرل منصور کا بہت عرصہ پہلے یاد ہوگا, بیچ میں بڑے واقعات ایسے ہوئے. تو فوج میں تو یہ معاملہ رکتا نہیں, صرف فوج جو ہے نا وہ پبلسائز نہیں کرتی اور وہ آ کے پریس کانفرنسز نہیں کرتی, تو اس لیے عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتا. لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ بہت سے لوگ ہمارے وہ جو ہے ہمارے آئین شکنی کر رہے ہیں, جمہوری اداروں کی اور ریاستی اداروں کی جو پامالی کرتے ہیں, ان کی سکی کا باعث بنتے ہیں. ہمارے دشمن ممالک میں ان کی باتوں کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے, ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے. پروگرام دیکھ رہا تھا, اس میں وہ اینالسٹ بڑی ڈٹائی سے کہتے کہ نواز شریف پہ تو ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے, تو ہم اپنی انویسٹمنٹ کو کیسے ڈوبنے دیں. تو اب جس کے اوپر ہندوستان نے انویسٹمنٹ کی تو اس کی بھی تو تحقیق ہونی چاہیے نا. یہ تو چلیں ایک ہو گیا FIR کا معاملہ, اس پہ کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا, ان کا ذاتی مفاد تو کوئی نہیں تھا, انہوں نے کوئی پیسہ نہیں لیا, انہوں نے کوئی خدا نہ خواستہ ایکسٹرا جوڈیشل کام نہیں کیا کلنگ کے طور پہ یہ وہ. لیکن جنہوں نے کیا یہ سب کچھ, ان کا بھی تو احتساب ہونا چاہیے نا. آج وہ تو اپنے گریبان میں نہیں جھانکیں گے. یہ تو بہت آسان سی بات ہے کہ کسی پر بھی آپ انگلی اٹھا دیں, اپنے گریبان میں جھانکنے کی ہمت بھی کسی میں ہوتی ہے. مبشر لقمان صاحب, جیسا کہ شروع میں PDM کا ایجنڈا آیا تھا, 26 نکاتی ایجنڈا, ہم بارہا کہتے رہے کہ بہت طویل ایجنڈا ہے, لیکن PDM کی جو قیادت تھی وہ اس کی نفی کرتی رہی. لیکن اب آ کے دیکھنے میں آیا کہ اب وہ اتنے طویل ایجنڈے پہ خود بھی پریشان ہیں, اسے سمرائز کرنا چاہتے ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام جماعتیں اسے سمرائز کر لیں گی تو موجودہ بیانیے میں اور سمرائز کرنے کے بعد کے بیانیے میں کچھ فرق ہوگا؟ نہیں جی, بالکل سمرائز نہیں ہو سکتا اب یہ. اور جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں کنونسڈ ہوں کہ ان کے 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ تو کبھی بھی نہیں آئے گی کہ حکومت کو گرائے. وہ فوری طور پہ مڈ ٹرم الیکشنز کے اوپر بھی نہیں آئیں گے, کیونکہ پیپلز پارٹی کو پھر کھونے کے لیے بہت کچھ ہے اپنی سندھ کے اندر بھی, اور اگر گلگت بلتستان میں بھی ان کو واضح کامیابی ہوتی ہے تو وہ اس میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے اس طرح کی حرکتوں میں. اچھا, جماعت اسلامی پہلے سے الگ ہے, وہ الگ سے مہنگائی کے خلاف کر رہی ہے, PDM کا حصہ نہیں بنی. تو جو ہے PDM بذات خود اتنی نقصان دہ نہیں ہے جتنا حکومتی جماعت اور حکومتی اتحادیوں کے اندر اپنے اختلافات ہیں. اگر حکومت ان کو دور کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر حکومت کافی سٹیبل ہے, پھر ان کو کچھ نقصان نہیں ہوتا. لیکن میں جو پہلے بات ہوئی تھی, میں اس کو ریپیٹ کروں گا جو رانا صاحب نے کی تھی بات, کہ فوج نے تو ہمیں ایک راستہ دکھا دیا خود احتسابی کا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جمہوری ادارے کیا واقعی خود احتسابی کے عمل میں آتے ہیں یا پھر اپنا جو ہے وہ گیدڑ بپیوں کے اندر ہی پکے. بچہ صاحب, 15 تاریخ کو الیکشن ہے, 15 کی رات کو رزلٹ آ جائے گا یا 16 کی صبح کو رزلٹ آ جائے گا. پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف جو نظر آ رہا ہے کہ یہ دونوں جماعتیں وہاں جیتیں گی. مسلم لیگ نون اگر ہار جاتی ہے, اور بہت سے حلقے تو ایسے ہیں جہاں پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں زیادہ مقابلہ ہے, اور 12 نشستوں پہ جس کے پاس 12 سیٹیں ہوئی وہ حکومت میں بنا لے گا. تو کیا اس الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پہ آئے یا پہلے پہ آئے, اور نون لیگ اس الیکشن کا بائیکاٹ کہے کہ اس پہ بھی دھاندلی ہوئی ہے, تو اس کے بعد آپ PDM کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں جی, نون لیگ یہ کہہ نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کے پچھلی باری کے 3 بڑے جو وننگ کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے تو مخالف جماعتیں جوائن کر لی ہیں. 2 جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو نون لیگ نے ٹکٹ نہیں دیا اور وہ آزاد امیدوار کے طور پہ کھڑے ہو رہے ہیں. تو نون لیگ کا ووٹ بینک ڈیوائیڈ ہو گیا. اور کئی حلقوں میں رانا صاحب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ مجلس وحدت المسلمین اور دوسری مذہبی جماعتیں جو ہے JUIF بھی جو ہے وہ کافی سٹرانگ ہے. تو 1-2 سیٹس جو ہیں یہ لوگ بھی لیں گے, اور 2-3 آپ کو پتہ ہے آزاد امیدوار بھی لیں گے. تو مجھے نون لیگ جو ہے وہ 2 سے زیادہ سیٹیں ان کی نظر نہیں آتی. PTI اور پیپلز پارٹی میں بالترتیب یعنی 10 اور 7 سیٹیں کس طرح ڈیوائیڈ ہوتی ہے, کون 10 لیتا ہے اور کون 7 لیتا ہے, یہ دیکھنا پڑے گا. لیکن پیپلز پارٹی کو جو ہے نا الحاق کرنا ان کو آتا ہے, ان کو لوگوں کو اپنی فولڈ میں لینا آتا ہے, ان کو اپنے اتحاد چلانے آتے ہیں. تو مجھے پیپلز پارٹی کی ایج لگ رہی ہے اس الیکشن کے بعد, اور میرا نہیں خیال کہ کسی کو اس پہ اعتراض ہوگا اور نہ کوئی اس پہ شک و شبہ کر سکتا.
مبشر صاحب ایک آخری سوال یہ، اگر پیپلز پارٹی کو الگ کر دیں پی ڈی ایم سے تو آپ کو پی ڈی ایم میں کوئی اور جماعت بیک ڈور ڈپلومیسی کرتی دکھائی دیتی؟ نہیں جی، بیک ڈور ڈپلومیسی تو سارے کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں شہباز شریف صاحب آج عالمی منتقل ہوئے ہیں. پہلے انہوں نے اپنی بیل کی اپلیکیشن کیوں واپس لی تھی؟ کیونکہ وہ جیل میں ملاقاتیں کرنا چاہ رہے تھے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ تیسرے جلسے میں اور چوتھے جلسے میں پی ڈی ایم نے 1 مہینے کا ٹائم کیوں دیا تھا؟ ورنہ جب مومنٹم بلڈ اپ ہو رہا تھا تو اس وقت کرتے چوتھا جلسہ. انہوں نے تو اس وقت نہیں کیا، انہوں نے مومنٹم توڑ دیا اپنا خود ہی، اور چوتھے کے لیے انہوں نے 1 مہینے کا ٹائم دیا. تو پی ڈی ایم خود جو ہے وہ رابطوں میں تھی، مختلف لوگوں کے تھرو رابطوں میں تھی. ہر جماعت جو ہے وہ اپنی اپنی اس کے لیے رابطہ کر رہی ہے. آپ کو بتاؤں کہ پی ڈی ایم میں ایک بڑا پرابلم ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر کم از کم 4 جماعتوں کے لوگ ایسے ہیں جو وزیر اعظم کے امیدوار ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ نوابزادہ رسول اللہ خان کا اتحاد کامیاب ہوتا تھا، کیونکہ نوابزادہ صاحب خود کبھی پرائم منسٹرشپ کے امیدوار نہیں تھے اور وہ ساروں کو ساتھ لے کر چل پڑتے تھے. تو یہ اتحاد غیر فطری ہے، ان نیچرل ہے، یہ لانگ ٹرم کے لیے چلے گا نہیں جس طرح. یعنی اگر آپ بادشاہ بنانے کے نہیں بلکہ بادشاہ بننے کے خواہش مند ہوں تو تضاد تب پیدا ہوتا ہے، تب اتحاد برقرار نہیں رہتا. بہت شکریہ مبشر لقمان صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. بات گلگت بلتستان کی ہی کریں گے. گلگت بلتستان میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے تو اتحادی ہیں، لیکن گلگت بلتستان میں ان کے کچھ امیدوار ایسے ہیں جنہوں نے ایک دوسرے پر پرچے کٹوا دیے ہیں، مقدمات درج کروا دیے ہیں. تو یہ جو مقدمات ہیں یہ مستقبل میں کس حد تک پی ڈی ایم کے اتحاد پر اثر انداز ہوں گے؟ قیادت کہاں پر کس کو منا پائے گی؟ آپ کو ایک کارکن کو بھی بنانا ہوتا ہے، مقامی رہنما کو بھی بنانا ہوتا ہے، پھر کہیں جا کر قیادت کے حوالے سے قیادت کی سطح پر ڈائیلاگ ہوتے ہیں. رانا صاحب، موجودہ صورتحال کے مطابق کتنے مقدمے ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کو اگر نکال دیں، پی ایم ایل این اور پی 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 نے ایک دوسرے پر کروائیں؟ دیکھیں وہاں پر اس وقت 26 مقدمات درج ہیں. 26 مقدمات جو 2 اتحادیوں کے درمیان ہیں، اور ان 26 مقدمات میں وہ حلقے شامل ہیں جس میں سابق وزیر اعلیٰ کا بھی حلقہ شامل ہے، جس میں پیپلز پارٹی کے ایک وزیر اعلیٰ سابق وزیر اعلیٰ کا حلقہ بھی شامل ہے، اور جہاں پر سخت ترین کلیش ہے. اور اس کلیش کے بعد صورتحال وہاں پہ یہ ہے کہ ان حلقوں میں جو الیکشن ہے جب یہ آپس میں لڑتے ہیں اور ان کی قیادتیں ایک دوسرے کے خلاف نہیں جا رہی تو اس سے ووٹر جو ہے وہ منتفر ہو کے پی ٹی آئی کی طرف جا رہے ہیں. ان حلقوں میں سے 2 حلقوں میں تو آزاد امیدوار دونوں سے تگڑے ہو گئے ہیں اسی پالیسی کی وجہ سے. اور یاسر میں آپ کو بتا دوں وہاں پر جس دن الیکشن ڈے ہوگا اور الیکشن ڈے کے بعد آپ دیکھیں گے جو سب سے زیادہ پھڈے آپ کو وہاں نظر آئیں گے وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں ہوتے نظر آئیں گے. یہ آپ آج اس بات کو نوٹ کر لیجئے گا کہ 15 کی شام کو جب رزلٹ آنا شروع ہوگا، بہت سی چیزیں آنا شروع ہوگی تو یہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں. اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میری اطلاع کے مطابق 8 نشستیں لے کر پہلے نمبر پر تحریک انصاف آئے گی. کم از کم 8 نشستیں لے کر پہلے نمبر پر تحریک انصاف آئے گی. دوسرے نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی. یعنی آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی دکھائی نہیں دے؟ نہیں، مجھے نہیں دکھائی دے رہی. مجھے وہاں پر جو میرے پاس اطلاعات ہیں تحریک انصاف کی حکومت بنتی دکھائی دیتی ہے. اور یہ بھی ایک انہونی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی مل کر حکومت بنا لیں. یہ بھی ایک انہونی ہو سکتی ہے. ممکن ہے؟ بالکل. دیکھیں یہ گلگت بلتستان کی حد تک یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. صحیح، یہ بالکل ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، یہ ہو بھی سکتا ہے. لیکن وہاں پر میرے پاس جو مصدقہ اطلاعات ہیں اس میں کم از کم 8 نشستیں جو ہیں وہ تحریک انصاف کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تمام تاریخ اختلافات کے باوجود. یعنی نون لیگ جو حکومت بنانے کی دعوے دار ہے وہ اپوزیشن میں بھی نہیں ہے؟ نہیں، نون لیگ اپوزیشن، دیکھیں ایک سیٹ کے ساتھ بھی تو اپوزیشن ہوتی ہے. اپوزیشن رہنما تو نہیں نہ ہوگا نا؟ 3 سیٹوں کے ساتھ بھی اپوزیشن ہوتی ہے. اپوزیشن لیڈر تو نہیں نہ ہو سکتا؟ نہیں، اپوزیشن لیڈر مجھے نہیں نظر آ رہا کہ مسلم لیگ نون کا ہو. اس کی 2-3 وجوہات بڑی کلیئر سی ہیں. دیکھیں آپ گلگت، سکردو، استور، یہ آپ 3 اگر ان جگہوں کو لیں تو ان تینوں جگہوں پہ اگر آپ دیکھیں تو کئی جگہوں پہ ایسے امیدوار شامل ہیں جو تحریک انصاف سے تو ناراض ہوئے لیکن وہ کھڑے ہو کر یہی کہہ رہے ہیں الیکشن میں کہ جناب ہم جیتنے کے بعد تحریک انصاف میں جائیں گے. جبکہ نون لیگ کا جو آزاد امیدوار ہے وہ یہ بات نہیں کہہ رہا. پیپلز پارٹی کے بھی وہاں پہ باغی ہیں. مزید والی بات یہ ہے کہ یہ سب دونوں کے نہیں، تیسرا پیپلز پارٹی کے بھی باغی ہیں. اور چوتھا وہاں پر جو مسلم مجلس وحدت اسلامی جو ہے، مسلمین جو ہے، اس کے بھی اچھے خاصے ووٹ ہیں. اور یہ ووٹ ڈیمیج پتہ کس کو کر رہے ہیں؟ یہ ان کے امیدوار ڈیمیج اگر کسی کو کر رہے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو اچھا خاصا
جو ووٹ اس طرف سے ملنا تھا وہ اب ان امیدواروں کو جا رہا ہے۔ چلیں ہم آن ریکارڈ یہ بات رکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی حکومت بھی ہو سکتی ہے، بصورت دیگر پاکستان تحریک انصاف ہی کامیابی کے امکانات اس وقت روشن کر چکی ہے، اس کے ہی زیادہ کامیابی کے امکانات ہیں۔ ناظرین آگے بڑھیں گے اور آج کی پروگرام کی آخری سٹوری پہ بات کریں گے۔ پاکستان میں ہاؤسنگ سوسائٹی مافیا ایسا ہے جو گزشتہ کافی عرصے سے اتنا مضبوط ہے کہ رجسٹرڈ سوسائٹیز کی اگر تعداد دیکھی جائے تو وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ بہت سی رجسٹرڈ جو کالونیز ہیں یا ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کی نشاندہی تو ہے، لیکن ان رجسٹرڈ کتنی ہیں؟ وہ ہزاروں میں سے کچھ اگر 10,000 کے قریب سوسائٹیز ہیں تو ان میں سے 2,000 یا اس سے بھی کم رجسٹرڈ ہیں اور باقی سب ان رجسٹرڈ ہیں۔ ان کے خلاف اب تک کارروائی کیوں نہ ہوئی؟ کون کون سے مراحل ایسے درپیش آئے کہ جس کی وجہ سے کارروائی میں رکاوٹ پیش آتی رہی؟ اسی پر بات کریں گے رانا صاحب سے۔ رانا صاحب، ان رجسٹرڈ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جس میں مافیا سرگرم ہے، آپ نے نقشہ پاس نہیں کروایا یا نیشنل ہائی وے کے قریب آپ نے سوسائٹی بنا دی اور آپ نے بہت سے غیر قانونی تعمیرات وہاں پہ کر دی، ان کے خلاف کیا کوئی مضبوط ایکشن ہو رہا ہے؟ جی بالکل ہو رہا ہے، اور ان کے خلاف اب ایکشن کرنے جا رہے ہیں نیب کے ساتھ ساتھ اینٹی کرپشن بھی۔ اور یہ بڑی مزے والی بات یہ ہے کہ یاسر بہت سی ایسی سوسائٹیاں تھیں کہ اگر 4,000 کنال رقبہ ہے تو 50,000 کنال رقبہ فروخت کر دیا گیا، اور اس میں اوورسیز جو ہے ان کو تو بے انتہا لوٹا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں رہنے والے غریب فارم کی شکل میں فارم کی شکل میں دیکھیں انہوں نے کیا کیا، 4,000 کنال رقبہ ہے، اس پہ ایک سوسائٹی بنا دی، اس سوسائٹی کی منظوری نہیں کرائی۔ اس میں کیا ہوتا تھا، اس میں متعلقہ ادارے کے جتنے لوگ ہوتے تھے وہ اپنا حصہ لیتے تھے۔ یہ میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو ایک مصدقہ رپورٹ کی کاپی موجود ہے، اس کاپی میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے بڑی جو کرپشن ہے، آپ چھوڑ دیں باقی گندم کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، سب سے بڑی کرپشن اور سب سے زیادہ عوام کو جو لوٹا گیا ہے وہ ہاؤسنگ سیکٹر میں لوٹا گیا ہے۔ اور اس میں کہا گیا ہے کہ ہوتا یہ تھا کہ 1 2 یا 3 نہیں، 4,000 اگر پلاٹ موجود ہے، 50,000 پلاٹ سیل ہوتے تھے اور ان میں سے 4,000 لوگوں کو بھی پلاٹ نہیں دیے جاتے تھے۔ پلاٹ تمام لوگوں سے ایک ایک قسط لے لی جاتی تھی، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ کئی دفعہ کئی اکثریت ایسا ہوا ہے کہ آپ کا رقبہ ہے، آپ سے رقبہ خریدا گیا ہے، آپ کو بیانہ کروایا گیا ہے، بیانہ کروانے کے بعد آپ سے مختار عام یا جو بھی ہوتا ہے وہ لے لیا گیا ہے، اسی کی بنیاد پر ہزاروں لوگوں کو بیچ دیا گیا ہے، اور جب لوگ وہاں اپنا قبضہ لینے آئے تو بالکل 0/0۔ مثلا یہاں پر لاہور کے اندر میں آپ کو کلیئر کروں، لاہور کے اندر یا چلے جائیں نا شادرہ کی طرف، شرکپور روڈ کی طرف چلے جائیں آپ، اس کے بعد چلے جائیں ادھر فروز روڈ کی طرف چلے جائیں، ماچس فیکٹری کی طرف چلے جائیں، اس کے بعد پنڈی کی طرف چلے جائیں آپ، پھر سندھ میں چلے جائیں آپ، حیدرآباد میں چلے جائیں آپ، پشاور میں چلے جائیں، اتنی سوسائٹیز ہیں۔ انہوں نے ان پر لکھا ہے کہ کئی سوسائٹیز تو ایسی ہیں کہ نام کسی کے ہیں، پلاٹ کسی نے بیچ دیے۔ صرف ایک لاہور کی سوسائٹی کے متعلق انہوں نے لکھا کہ اس میں 13,000 لوگوں سے پیسے لے لیے گئے ہیں اور کسی ایک کو رجسٹری نہیں دی گئی۔ اور یہ بڑے معروف لاہور کے ایک جمخانہ کلب ٹائپ ہے ایک جگہ، اس کے مالک جو ہے اس کے متعلق وہ سارا کچھ لکھا گیا۔ تو یہ اس کے بعد یہ کام شروع ہو گیا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں اگلے آنے والے 1 ماہ کے اندر جعلی ہاؤسنگ سوسائٹی مافیا کے خلاف بہت بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے، جس میں 13 MNA جو ہیں ان کی سوسائٹیاں بھی آئیں گی۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیاسی مسندوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ معاشی طور پر کس طریقے سے ملک کو کھا رہے ہیں، یہ گھن کس حد تک ملک کو کھا چکی ہے، اس گھن سے بچاؤ کے لیے موجودہ حکومت کے اقدامات کیا ہیں، 1 ماہ کے بعد عوام کو بھی اس کا ادراک ہو جائے گا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔